سید حسین احمد مدنی مدد اللہ العالی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك
وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله. مجلس پیر طریقت راہبر الہ رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب پیر سید غلام محمود ربانی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق سسجد والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. دل سے دعا کیجیے کہ اللہ عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر آج کی اس پروقار بزم ایصال ثواب میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ایصال ثواب میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے. احباب ذی وقار اور جناب صدر میں نہ تو فن تقریر کے اسرار و رموز سے آشنا ہوں اور نہ ہی فن خطابت کے قواعد و ضوابط کو سمجھتا ہوں. میں تو پچھلے 30 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک حقیر و ناتوانسا انسان ہوں اور میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ اس وقت اسٹیج پر یا پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف فرما ہیں میں ان سب کے پیروں کی خاک کے برابر ہی رہوں. من خانم کے من خانم میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے میں اس سے اچھی طرح بات کروں گا. قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سے میں نے 2 مختلف مقامات سے 2 آیات کو تلاوت کیا ہے. آج ہم اس صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس پر ہم
جو سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں، ہمارے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اس عمل پر ہمیں کتنا اجر عطا کرتا ہے؟ میں پوری گفتگو میں انتہائی کوشش کروں گا کہ کسی مقام پر کوئی تلخ جملہ میری زبان سے نہ نکلے، کیونکہ اثار ثواب کی محفل میں تمام مسالک کے لوگ آتے ہیں، اس گھرانے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں کروں گا، آپ سے میرا وعدہ ہے۔ لیکن جو کچھ قرآن پاک بیان کرتا ہے اس کو چینج کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، وہاں میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ جو کچھ میرے رب نے کہا ہے اسے پوری دیانت داری کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی مدد کروں گا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم جب بھی کوئی نیکی کرو گے تو اس پر تمہیں 10 گنا پروفٹ ملے گا، اجر ملے گا۔ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پر 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی ہم جو بھی عمل کریں گے، نیک عمل صالح کریں گے، اس کا پروفٹ ریٹ جو دین اسلام کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے 10 گنا۔ لیکن یہ خیرات کا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس سے علیحدہ کیا، جو 10 گنا کا ہے اس سے اس کو علیحدہ کرتے ہوئے یہ 3رے پارے میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنا اختیار، اپنا علم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں صرف دولت کی بات نہیں یا کھانے کی بات نہیں ہے، آپ جس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اس پر کتنا اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دیتا ہے کہ کمثل حبۃ، اس خیرات کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت، جس کو کاشتکار دفن کر کے لوٹ آتا ہے، وہاں زمین کی تہ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا، وہ دانہ گل سڑ بھی سکتا ہے، اس دانے کو حشرات الارض جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کسان کے منہ سے نکلے ہوئے ایک بول کی لاج رکھتا ہے۔ جب کسان تمام دانوں کو زمین میں دفن کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے من سے ایک صدا نکلتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تیرے آسرے پر مٹی میں ملا دیا، اب میرا فیوچر، میرا مستقبل، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اس بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاتا اور ہر مرتبہ ایک ایک دانے کو پھر پودے کا روپ دے کر زمین سے باہر نکال کر پریکٹیکل پیغام دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ سودا کر کے تو دیکھ، میری ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے تو دیکھ کہ میں کسی بھی سٹیج پر تیرے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گا۔ اب آپ اسی وقار وہ دانہ جب نکلتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ 7 سنابل، 7 سنابل سنبل کی جمع ہے۔ سنابل یعنی وہ دانہ جب زمین سے باہر نکلتا ہے پودے کے روپ میں تو اس کے اوپر 7 اللہ تعالیٰ تیلے پیدا کرتا ہے، 7 پودے پیدا کرتا ہے، اور ہر تیلے کے اوپر جا کے ایک سرسہ لگتا ہے سنبل، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سنبل میں اللہ تعالیٰ 100 دانہ واپس لوٹاتا ہے۔ دفن کیا تھا ہم نے، ایک واپس لوٹ کے آیا 700 گنا، تو اللہ نے کہا باقی جو عمل بھی کرو گے تمہیں 10 گنا اجر ملے گا۔
اگر تم خیرات کرتے ہو تو جس طرح میں ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا کرتا ہوں، اسی طرح خیرات کرنے والے کا اجر بھی ہے، وہ 700 گنا ہے، 10 گنا ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی حتمی لمٹ نہیں ہے۔ یہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اب معاملہ فگر کا نہیں ہے، معاملہ اعداد کا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرے اس خلوص کو دیکھے گا جو تیرے من کے اندر ہے، تیری اس محبت کو دیکھے گا کہ تو کس نیت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خیرات کرنے والے کو، ہر دینے والے کو دوسرے پارے میں ایک پیغام دیا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ جب بھی تم دینا چاہو تو اپنے اور لینے والے کے درمیان اس کی محبت کی چادر کو تان لیں۔ غور کیجیے گا ذرا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے اور اس کے درمیان، وہ جو لینے والا کھڑا ہے۔ وہ جو لینے والا کھڑا ہے، جو بے کس ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، اگر آپ کی مصروفیت ختم ہو گئی ہو تو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا دھیان میری طرف کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس غریب کی عزت کا مذاق نہیں ہو رہا، تم اس طرح کرنا کہ اس کے اور اپنے درمیان اللہ کی محبت کی چادر تان لینا۔ دینے والا یہ تصور کر کے دے کہ میں رب کو پیش کر رہا ہوں، اور لینے والا یہ سوچ کر لے کہ مجھے یہ نہیں دے رہا، میرا اللہ دے رہا، تاکہ اس کی عزت نفس مجبور ہو۔ تو کہا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کو دیکھے گا، جتنا تمہارا خلوص بڑھتا چلا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا کی لمٹ جو ہے اس کو بھی ختم کر دے گا، پھر وہ اس طرح عطا کرے گا کہ تیرے دامن میں تنگی ہوگی، گنجائش نہیں رہے گی، لیکن اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر کہا کہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، میرے راستے میں اپنا وقت، اپنا اختیار، اپنا سرمایہ، اپنا علم خیرات کرنے والے یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور وہ جانتا ہے۔ زمانہ تو سمجھے گا کہ شاید تم بڑے سخی ہو، لیکن وہ تیرے ظاہر کو نہیں، وہ علم بذات الصدور ہے، وہ تیرے من کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا حضور قبلہ آؤٹ آف وے چلا جاؤں گا، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے من کے رازوں کو جانتا ہے، بلکہ جس پر اس کا کرم ہو جاتا ہے وہ افراد یا وہ اشیاء جو ہیں وہ بھی من کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر ہسٹری آف اسلام کا ایک مستند حوالہ عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، دیوار اونچی ہو گئی، ایک پتھر کے اوپر آپ کھڑے تھے، اس پتھر کو خلاق عالم نے متحرک کر دیا، حالانکہ پتھر غیر متحرک ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کر دی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی وہ پتھر بھی زمین سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب حیران کن معاملہ یہ ہے کہ دیوار بنتے ہوئے آگے کی طرف چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پچھلا کونا چیک کرتے ہیں تو پتھر پیچھے چل پڑتا ہے، آگے جانا چاہتے ہیں تو پتھر آگے چلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سمپل بات ہے، لیکن دھیان اس طرف آپ کا نہیں ہے، میں بہت ناراض ہوں۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ بھی کسی کتاب کے اندر مجھے دکھا دیں کہ آپ اس پتھر کو کہتے ہو کہ آگے چل یا پیچھے چل، اب اوپر ہو جا
اب میں تھک گیا ہوں تو نیچے چلا جا. آپ اپنی زبان سے نہیں کہتے, آپ کے من کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلا کونا چیک کرنا ہے, وہ ٹیڑھا تو نہیں رہ گیا, آگے چلنا ہے. آپ صرف اپنے دل میں خیال کرتے اور پتھر جو تھا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. کیا ہم بالکل فیئر مین کا رول ادا کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کر یہ سوچنے کا حق نہیں رکھتے کہ جو قدموں میں پڑا ہوا ہے وہ دل کے راز جان لیتا ہے؟ سمجھا نہیں سکا. جو قدموں میں پڑا ہوا ہے, اس پتھر کے اندر پہلے تو یہ صلاحیت نہیں تھی نا. یہ رسول اکرم حضرت تو میں صرف آپ کے ذوق کے لیے ایک جملہ عرض کر کے اپنے سبجیکٹ کی طرف چلوں گا. حضور جو قدموں میں پڑا ہے وہ تو اتنا جان لیتا ہے, جو بیٹھا ہی کاندھوں پہ رہتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کتنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے واللہ واسع علیم, یہ مت سوچنا کہ تم نے اتنا دے دیا, تم نے کچھ نہیں دیا. میری طاقت, میرا علم اور میری سخا جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اور علیم میں جانتا بھی ہوں کہ تم کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ یہ سارا عمل کر رہا ہے. اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا, میں اپنی زندگی میں آج تک 19 مرتبہ دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا ہوں, اور تقریباً 27 مرتبہ دورہ حدیث کے اسباق پڑھا چکا ہوں. خود تفاسیر کو میں نے اسٹڈی کیا, میری مجبوری تھی. میں نے 28 برس تک اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے جو لیکچر دیا, یا ایھا الذین آمنوا کا جو لغت میں ترجمہ ہے عربی ٹو اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے میں نے یہی کیا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. محاورہ ہو جائے گا تو ہے ایمان والے. لیکن حضور 2 برس ہو گئے کہ یکدم میرے من کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک آواز ہوتی, اور میں نے اس دن سے یہ ترجمہ کرانا شروع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ ہے اللہ آواز دے کر کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں, کیونکہ ایمان نام ہی سرکار کی غلامی کا ہے. حضور کی غلامی کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے تو پھر کتاب ایمان کے اندر باقی جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ سب کچھ بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں, انفقوا, خیرات کرو, خرچ کرو. لیکن خرچ کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ من طیبات, وہ جب اس کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہے تو وہ چیز پاکیزہ, صاف ستھری ہونی چاہیے. بات کو سمجھیے گا. میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں نا, نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور کیجیے, حضور جو بات کی آواز بھی نہیں جاتی تو اللہ ہمارے کہیں اتنے دبے لگے ہوئے ہیں. میں نے نعت نہیں پڑھنی ہے, نعت خان نہیں ہوں. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا. انفقوا من طیبات, شرط ہے کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے جو طیب ہو, طاہر ہو, پاکیزہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ما کسبتم, وہ چیز خود تو پاکیزہ ہے لیکن اس کو تم نے حاصل کس طرح کیا. سود کا پیسہ تو نہیں, بہن کا, بیٹی کا حق مار کے تو خیرات نہیں کر رہے ہو, ماں باپ کو دھکے دے کر اور ان کی پراپرٹی پر یا سرمائے پر بائی فورس حق جتا کر اس کو تو خیرات نہیں کر رہے ہو. ڈکیتی یا چوری کر کے وہ مال لا کر تم خیرات تو نہیں کر رہے ہو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. چیز بھی پاکیزہ ستھری ہو اور
اس کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ اجناس بھی تم خیرات کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ زمین میں سے تمہارے لیے نکالتا ہے. یہاں بڑی حیران کن بات ہے حضور. لکم، لکا، لکما، لکم، اخرجنا فاعل اللہ تعالیٰ. وہ کہتا ہے ہم نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، لیکن جتنا کچھ بھی زمین سے باہر نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، لکم، وہ ہوتا تمہارے لیے. حفاظت میں کروں گا، اس کی گروتھ یا جتنا بھی اس کا پروسیس ہے وہ میں پورا کروں گا، لیکن مجھے اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چاہیے. نہ میں کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے، نہ میں تھکتا ہوں. وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے. زمین میں سے جو اجناس پیدا ہوتی ہیں وہ بھی آپ راہ خدا میں خیرات کر سکتے ہیں. لیکن اب گفتگو کا تیور بدل گیا، مزاج بدلا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو ایک بات کا خیال رکھنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ولا اور نہ تیمموا، قصد نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی مت. الخبیثہ کوئی ردی چیز اس کی بارگاہ میں آئے. کپڑے پھٹنے لگتے ہیں تو ہم خیرات کرتے ہیں. جوتا اپنے پاؤں میں اچھا نہیں لگتا تو جاؤ یار کسی فقیر کو دے دو. ناراض نہیں ہوں گے میرے میزبان، میں بھی آپ کے ہی معاشرے کا حصہ ہوں. سارا دن خیرات چلتی ہے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے سارا دن، اور جو جھوٹا کھانا بچتا رہتا ہے وہ ہم ایک ٹب میں ڈالتے ہیں. شام کو فقیروں پر اللہ کے نام پہ اس کو خیرات کرو. ڈوب کے نہیں لگتا. یہ جھوٹا کھانا تیری ماں نہیں کھائے گی، تیری بہن اس کو قبول نہیں کرے گی، تیرا کوئی معزز مہمان یا تو اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، اور چلا ہے اللہ کے نام پر دینے کے لیے. تو ان خستہ حال فقیروں کو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جو تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو نہ دیکھ. تو اس کو دے رہا ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی، اس کو دے رہا ہے جس نے تجھے چہرہ دیا ہے، کام دی ہے، زبان دی ہے، زندگی عطا کی ہے، اور معاشرے کے اندر عزت عطا کی ہے. تو اس اور حضور کبھی غور کیا، یہ حواس خمسہ جو ہمارے پاس ہے، 5 چینل جو میرے پورے وجود کو علم اور آگہی کی دولت عطا کرتے ہیں، یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، لمس کی طاقت، سونگنے کی طاقت، یہ ساری ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگ کر لی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، آپ بن رہے تھے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آنکھ ہوتی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے. اس نے بن مانگے ہمیں یہ چیز عطا کر دیا. یہ آنکھ بھی، یہ کان بھی، یہ ناک بھی، یہ زبان بھی، سب کچھ. میں اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ آنکھ جو اس نے بن مانگے عطا کی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو تو لگوا دو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم بدانا، کبھی ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ. اگر کسی ایکسیڈنٹ میں انسان کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ جاتا ہے نا سائنسدانوں کے پاس، میری آنکھ تو دوبارہ ٹھیک کرتا ہے، اس کی جگہ نہیں لگا دو. سائنسدان جو ایٹم بم بنا چکا ہے، جو چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، مریخ پہ پہنچ چکا ہے، اور سورج پر قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، جس نے برین کو باقاعدہ کھول کے دیکھ لیا. میرے پاس کیونکہ مختلف جامعات کی طرف سے لیکچر آتے رہتے ہیں، تو امریکہ میں جو سائنس اکیڈمی ہے اس کا پریزیڈنٹ اے سی موریسن، اس نے ایک مرتبہ لیکچر جو بھیجا تھا، میں نے اس کو پڑھا. اس نے کہا کہ آج تک سائنس نے کھربوں ڈالر لگا کر انسان کے برین کا جو مطالعہ کیا ہے،
تو 10% فقط انسان کا ذہن ابھی تک سائنسدان پڑھ سکے ہیں، 90% ابھی لاکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس پر یہ بات کی، میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ تو عام انسان کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا، زہرا کے بابا کو کیسے سمجھ دیا؟ سرکار کی ذات پر تو کس طرح حکم کرتا ہے، یہ کس طرح بات کرتا ہے؟ آنکھ نہ بن سکی۔ وہ کہتا ہے بالکل ارض ذات، میں پوری زمین جتنا سونا اکٹھا کر کے دیتا ہوں، کبھی آنکھ نہیں بنا سکتا۔ تو پتہ چلا اس کی ویلیو کتنی ہے، یہ ضائع ہو جائے تو کوئی نہیں بنا سکتا، پوری زمین جتنا سونا بھی اکٹھا کر کے دے دو تو نہیں بنتی۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ تو دی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، تو اس نے اتنی نایاب انمول طریقت راہبر الہی رشد و ہدایت قافلہ سالار اہل سنت میر کاروان اہل محبت جناب پیر سید غلام محبوب ربانی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ولائق سسکت والاکرام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آج کی اس پروقار بزم ایصال ثواب میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے آج کے میزبانوں کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم ایصال ثواب میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار اور جناب صدر، میں نہ تو فن تقریر کے اسرار و رموز سے آشنا ہوں اور نہ ہی فن خطابت کے قواعد و ضوابط کو سمجھتا ہوں۔ میں تو پچھلے 30 برس سے چٹائی پہ بیٹھ کر سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کرنے والا ایک حقیر و ناتوان سا انسان ہوں، اور میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ اس وقت اسٹیج پر یا پنڈال کے اندر جہاں جہاں بھی میری جماعت اہل سنت کے علماء تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے پیروں کی خاک کے برابر ہی رہوں۔ من خانم کے من خانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سے میں نے 2 مختلف مقامات سے 2 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ آج ہم اس صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہم انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور اس پر ہم
جو سرمایہ انویسٹ کرتے ہیں، ہمارے اس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے اس عمل پر ہمیں کتنا اجر عطا کرتا ہے؟ میں پوری گفتگو میں انتہائی کوشش کروں گا کہ کسی مقام پر کوئی تلخ جملہ میری زبان سے نہ نکلے، کیونکہ اشارے ثواب کی محفل میں تمام مسالک کے لوگ آتے ہیں، اس گھرانے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو میں کسی کی بھی دل آزاری نہیں کروں گا، آپ سے میرا وعدہ ہے۔ لیکن جو کچھ قرآن پاک بیان کرتا ہے اس کو چینج کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، وہاں میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ جو کچھ میرے رب نے کہا ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی مدد کروں گا۔ دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم جب بھی کوئی نیکی کرو گے تو اس پر تمہیں 10 گنا پروفٹ ملے گا، اجر ملے گا۔ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف پر ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی ہم جو بھی عمل کریں گے، نیک عمل صالح کریں اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ہے 10 گنا۔ لیکن یہ خیرات کا عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس پروسیس سے علیحدہ کیا، جو 10 گنا کا ہے اس سے اس کو علیحدہ کرتے ہوئے یہ 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنا اختیار، اپنا علم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں صرف دولت کی بات نہیں یا کھانے کی بات نہیں ہے، آپ جس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اس پر کتنا اجر ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دیتا ہے کہ کمثل حبۃ، اس خیرات کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت، جس کو کاشتکار دفن کر کے لوٹ آتا ہے۔ وہاں زمین کی تہ میں کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا، وہ دانہ گل سڑ بھی سکتا ہے، اس دانے کو حشرات الارض جو ہے وہ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کسان کے منہ سے نکلے ہوئے ایک بول کی لاج رکھتا ہے۔ جب کسان تمام دانوں کو زمین میں دفن کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کے من سے ایک صدا نکلتی ہے کہ یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے تیرے آسرے پر مٹی میں ملا دیا، اب میرا فیوچر، میرا مستقبل، میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اس بھروسے کو ٹھیس نہیں پہنچاتا اور ہر مرتبہ ایک ایک دانے کو پھر پودے کا روپ دے کر زمین سے باہر نکال کر پریکٹیکل پیغام دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ سودا کر کے تو دیکھ، میری ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے تو دیکھ کہ میں کسی بھی سٹیج پر تیرے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گا۔ اب آپ اسی وقال وہ دانہ جب نکلتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ 7 سنابل، 7 سنابل سنبل کی جمع ہے۔ سنابل یعنی وہ دانہ جب زمین سے باہر نکلتا ہے پودے کے روپ میں تو اس کے اوپر 7 اللہ تعالیٰ تیلے پیدا کرتا ہے، 7 پودے پیدا کرتا ہے، اور ہر تیلے کے اوپر جا کے ایک سٹا لگتا ہے سنبل، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سنبل میں اللہ تعالیٰ 100 دانہ واپس لوٹاتا ہے۔ دفن کیا تھا ہم نے، ایک واپس لوٹ کے آیا 700 گنا، تو اللہ نے کہا باقی جو عمل بھی کرو گے تمہیں 10 گنا اجر ملے گا۔
اگر تم خیرات کرتے ہو تو جس طرح میں ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا کرتا ہوں، اسی طرح خیرات کرنے والے کا اجر بھی ہے، وہ 700 گنا ہے، 10 گنا ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی حتمی لمٹ نہیں ہے۔ یہاں بھی پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اب معاملہ فگر کا نہیں ہے، معاملہ اعداد کا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ تیرے اس خلوص کو دیکھے گا جو تیرے من کے اندر ہے، تیری اس محبت کو دیکھے گا کہ تو کس نیت کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خیرات کرنے والے کو، ہر دینے والے کو دوسرے پارے میں ایک پیغام دیا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جب بھی تم دینا چاہو تو اپنے اور لینے والے کے درمیان اس کی محبت کی چادر کو تان لے۔ غور کیجیے گا ذرا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے اور اس کے درمیان، وہ جو لینے والا کھڑا ہے، وہ جو لینے والا کھڑا ہے، جو بے کس ہے، مجبور ہے، محتاج ہے۔ اگر آپ کی مصروفیت ختم ہو گئی ہو تو میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا دھیان میری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس غریب کی عزت کا مذاق نہیں ہو رہا، تم اس طرح کرنا کہ اس کے اور اپنے درمیان اللہ کی محبت کی چادر تان لینا۔ دینے والا یہ تصور کر کے دے کہ میں رب کو پیش کر رہا ہوں، اور لینے والا یہ سوچ کر لے کہ مجھے یہ نہیں دے رہا، میرا اللہ دے رہا، تاکہ اس کی عزت نفس مجبور نہ ہو۔ تو کہا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کو دیکھے گا، جتنا تمہارا خلوص بڑھتا چلا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ 700 گنا کی لمٹ جو ہے اس کو بھی ختم کر دے گا۔ پھر وہ اس طرح عطا کرے گا کہ تیرے دامن میں تنگی ہوگی، گنجائش نہیں رہے گی، لیکن اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر کہا کہ واللہ واسع علیم، میرے راستے میں اپنا وقت، اپنا اختیار، اپنا سرمایہ، اپنا علم خیرات کرنے والے یہ سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور وہ جانتا ہے۔ زمانہ تو سمجھے گا کہ شاید تم بڑے سخی ہو، لیکن وہ تیرے ظاہر کو نہیں، وہ علم بذات الصدور ہے، وہ تیرے من کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا قبلہ اور لے چلا جاؤں گا، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے من کے رازوں کو جانتا ہے، بلکہ جس پر اس کا کرم ہو جاتا ہے وہ افراد یا وہ اشیاء جو ہیں وہ بھی من کے رازوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر ہسٹری آف اسلام کا ایک مستند حوالہ عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، دیوار اونچی ہو گئی، ایک پتھر کے اوپر آپ کھڑے تھے، اس پتھر کو خلاق عالم نے متحرک کر دیا، حالانکہ پتھر غیر متحرک ہوتے سنتے بھی نہیں اور غیر ذوی العقول ہوتے ہیں، ذوی العقول بھی نہیں ہوتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کر دی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی وہ پتھر بھی زمین سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب حیران کن معاملہ یہ ہے کہ دیوار بنتے ہوئے آگے کی طرف چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پچھلا کونا چیک کرتے ہیں تو پتھر پیچھے چل پڑتا ہے، آگے جانا چاہتے ہیں تو پتھر آگے چلا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سمپل بات ہے، لیکن دھیان اس طرف آپ کا نہیں ہے، میں بہت ناراض ہوں۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ بھی کسی کتاب کے اندر مجھے دکھا دے کہ آپ اس پتھر کو کہتے ہو کہ آگے چل یا پیچھے چل، اب اوپر ہو جا
اب میں تھک گیا ہوں تو نیچے چلا جا. آپ اپنی زبان سے نہیں کہتے, آپ کے من کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلا کونا چیک کرنا ہے, وہ ٹیڑھا تو نہیں رہ گیا, آگے چلنا ہے. آپ صرف اپنے دل میں خیال کرتے اور پتھر جو تھا وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. کیا ہم بالکل فیئر مین کا رول ادا کرتے ہوئے غیر جانبدار ہو کر یہ سوچنے کا حق نہیں رکھتے کہ جو قدموں میں پڑا ہوا ہے وہ دل کے راز جان لیتا ہے؟ سمجھا نہیں سکتا. جو قدموں میں پڑا ہوا ہے, اس پتھر کے اندر پہلے تو یہ صلاحیت نہیں تھی نا. یہ رسول اکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, تو ان کے نسبت کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا. تو میں صرف آپ کے ذوق کے لیے ایک جملہ عرض کر کے اپنے سبجیکٹ کی طرف چلوں گا. حضور جو قدموں میں پڑا ہے وہ تو اتنا جان لیتا ہے, جو بیٹھا ہی کاندھوں پہ رہتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کتنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے واللہ واسع علیم, یہ مت سوچنا کہ تم نے اتنا دے دیا, تم نے کچھ نہیں دیا. میری طاقت, میرا علم اور میری سخا جو ہے وہ بہت وسیع ہے, اور علیم میں جانتا بھی ہوں کہ تم کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ یہ سارا عمل کر رہا ہے. اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا, میں اپنی زندگی میں آج تک 19 مرتبہ دورہ تفسیر قرآن پڑھا چکا ہوں, اور تقریباً 27 مرتبہ دورہ حدیث کے اسباق پڑھا چکا ہوں. خود تفاسیر کو میں نے اسٹڈی کیا, میری مجبوری تھی. میں نے 28 برس تک اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے جو لیکچر دیا, یا ایھا الذین آمنوا کا جو لغت میں ترجمہ ہے عربی ٹو اردو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے میں نے یہی کیا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. وہاں محاورہ ہو جائے گا تو ہے ایمان والے. لیکن حضور 2 برس ہو گئے کہ یکدم میرے من کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک آواز ہوتی تھی, اور میں نے اس دن سے یہ ترجمہ کرانا شروع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ ہے اللہ آواز دے کر کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب کے غلاموں, کیونکہ ایمان نام ہی سرکار کی غلامی کا ہے. حضور کی غلامی کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے تو پھر کتاب ایمان کے اندر باقی جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ سب کچھ بعد میں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں, انفقوا, خیرات کرو, خرچ کرو. لیکن خرچ کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ من طیبات, وہ جب اس کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہے تو وہ چیز پاکیزہ, صاف ستھری ہونی چاہیے. بات کو سمجھیے گا. میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں نا, نہیں ہو سکتا. اب ذرا غور کیجیے, حضور جو بات کی اتنی آواز بھی نہیں جاتی تو اللہ ہمارے کہیں اتنے دبے لگے ہوئے. میں نے نعت نہیں پڑھنی ہے, نعت خان نہیں ہے. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. انفقوا من طیبات, شرط ہے کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے جو طیب ہو, طاہر ہو, پاکیزہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ما کسبتم, وہ چیز خود تو پاکیزہ ہے لیکن اس کو تم نے حاصل کس طرح کیا. سود کا پیسہ تو نہیں, بہن کا, بیٹی کا حق مار کے تو خیرات نہیں کر رہے ہو, ماں باپ کو دھکے دے کر اور ان کی پراپرٹی پر یا سرمائے پر بائی فورس حق جتا کر اس کو تو خیرات نہیں کر رہے ہو. ڈکیتی یا چوری کر کے وہ مال لا کر تم خیرات تو نہیں کر رہے ہو. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. چیز بھی پاکیزہ ستھری ہو اور
اس کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ اجناس بھی تم خیرات کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ زمین میں سے تمہارے لیے نکالتا ہے. یہاں بڑی حیران کن بات ہے حضور. لکم، لکا، لکما، لکم، اخرجنا فاعل اللہ تعالیٰ. وہ کہتا ہے ہم نکالتے ہیں، میں نکالتا ہوں، لیکن جتنا کچھ بھی زمین سے باہر نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، لکم، وہ ہوتا تمہارے لیے. حفاظت میں کروں گا، اس کی گروتھ یا جتنا بھی اس کا پروسیس ہے وہ میں پورا کروں گا، لیکن مجھے اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں چاہیے. نہ میں کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوچتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے، نہ میں تھکتا ہوں. وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے. جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے. زمین میں سے جو اجناس پیدا ہوتی ہیں وہ بھی آپ راہ خدا میں خیرات کر سکتے ہیں. لیکن اب گفتگو کا تیور بدل گیا، مزاج بدلا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو ایک بات کا خیال رکھنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، ولا اور نہ تیمموا، قصد نہ کرنا، ارادہ نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی مت. الخبیثہ کو ردی چیز اس کی بارگاہ میں دینا. کپڑے پھٹنے لگتے ہیں تو ہم خیرات کر رہے ہیں. جوتا اپنے پاؤں میں اچھا نہیں لگتا تو جاؤ یار کسی فقیر کو دے دو. ناراض نہیں ہوں گے میرے میزبان، میں بھی آپ کے ہی معاشرے کا حصہ ہوں. سارا دن خیرات چلتی ہے، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے سارا دن، اور جو جھوٹا کھانا بچتا رہتا ہے وہ ہم ایک ٹب میں ڈالتے ہیں. شام کو فقیروں پر اللہ کے نام پہ اس کو خیرات کر رہے ہیں. ڈوب کے نہیں مرتا. یہ جھوٹا کھانا تیری ماں نہیں کھائے گی، تیری بہن اس کو قبول نہیں کرے گی، تیرا کوئی معزز مہمان یا تو اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں، اور چلا ہے اللہ کے نام پر دینے کے لیے. تو ان خستہ حال فقیروں کو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر جو تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو نہ دیکھ. تو اس کو دے رہا ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی، اس کو دے رہا ہے جس نے تجھے چہرہ دیا ہے، کام دیے ہے، زبان دی ہے، زندگی عطا کی ہے، اور معاشرے کے اندر عزت عطا کی ہے. تو اس کو دے رہا ہے. ذرا سوچ لے کہ اس نے کیا دیا اور تو کیا دیا. اور حضور کبھی غور کیا، یہ حواس خمسہ جو ہمارے پاس ہے، 5 چینل جو میرے پورے وجود کو علم اور آگہی کی دولت عطا کرتے ہیں، یعنی سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، لمس کی طاقت، سونگنے کی طاقت، یہ ساری ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگ کر لی ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا، آپ بن رہے تھے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آنکھ ہوتی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے. اس نے بن مانگے ہمیں یہ چیز عطا کر دی. یہ آنکھ بھی، یہ کان بھی، یہ ناک بھی، یہ زبان بھی، سب کچھ. میں اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ آنکھ جو اس نے بن مانگے عطا کی ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو تو لگوا دو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم بدانا، کبھی ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ. اگر کسی ایکسیڈنٹ میں انسان کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ جاتا ہے نا سائنسدانوں کے پاس، میری آنکھ تو دوبارہ ٹھیک کرتا ہے، اس کی جگہ نہیں لگا دو. سائنسدان جو ایٹم بم بنا چکا ہے، جو چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، مریخ پہ پہنچ چکا ہے، اور سورج پر قدم رکھنے کی تیاری کر رہا ہے، جس نے برین کو باقاعدہ کھول کے دیکھ لیا. میرے پاس کیونکہ مختلف جامعات کی طرف سے لیکچر آتے رہتے ہیں، تو امریکہ میں جو سائنس اکیڈمی ہے اس کا پریزیڈنٹ اے.سی. موریسن، اس نے ایک مرتبہ لیکچر جو بھیجا تھا، میں نے اس کو پڑھا. اس نے کہا کہ آج تک سائنس نے کھربوں ڈالر لگا کر انسان کے برین کا جو مطالعہ کیا ہے،
تو 10% فقط انسان کا ذہن ابھی تک سائنسدان پڑھ سکے ہیں، 90% ابھی لاکھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس پر یہ بات کی، میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ تو عام انسان کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا، زہرا کے بابا کو کیسے سمجھ دیا؟ سرکار کی ذات پر تو کس طرح حکم کرتا ہے، یہ کس طرح بات کرتا ہے؟ آنکھ نہ بن سکی، وہ کہتا ہے بالکل ارض ذاب، میں پوری زمین جتنا سونا اکٹھا کر کے دیتا ہوں، کہا جی آنکھ نہیں بنا سکتا۔ تو پتہ چلا اس کی ویلیو کتنی ہے، یہ ضائع ہو جائے تو کوئی نہیں بنا سکتا، پوری زمین جتنا سونا بھی اکٹھا کر کے دے دو تو نہیں بنتی۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ تو دی تو اللہ تعالیٰ نے ہے، تو اس نے اتنی نایاب انمول قیمتی چیز بن مانگے تمہیں عطا کر دی ہے۔ تو کبھی سوچا کر، جو بن مانگے اتنی عظیم چیز تمہیں دے رہا ہے، اگر تم کبھی مانگنا شروع کر دو گے تو وہ کیا کچھ تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ ہماری راتیں سو گئی ہے، وہ بوڑھا بابا مفقود الخبر ہو گیا ہے، آؤ نا مل کے اس کو تلاش کرنے، جو ساری رات گھر کے شہر میں مصلی بچھا کے روتا تھا۔ اس کی وجہ سے گھر والوں پر بھی گرم ہو جاتا تھا اور پورے محلے پر بھی۔ اب وہ ماں بھی ہم سے کھو گئی ہے، جو صبح اس وقت تک مدھانی چاٹی میں نہیں ڈالتی تھی جب تک نماز پڑھ کے قرآن پاک کی ایک سورت یا ایک پارہ پڑھنی ہوئی۔ اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہم یقین کیجئے کہ بالکل تہی دامن ہو چکے، دولت بڑی آ گئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ شب بیداریاں ختم ہو گئی، وہ راتوں کا رونا، اللہ کو منانا۔ تو خیر میرا یہ ایک پیغام تھا جو میں نے عرض کر دیا، لیکن تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ آنکھ ضائع ہو جائے تو نہیں بن سکتی، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی نہیں بنا سکتا، زہرا کے بابا بنا لیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی تھی، کیوں نکلی تھی کبھی غور کیا؟ جنگ میں کھڑے تھے، ٹھیک ہے، تیر لگا تھا نکل گئی تھی۔ حضور حادثاتی طور پر جنگ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، گولی ماری کسی کو جاتی ہے، لگ کسی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوا۔ وہاں یہ ہوا کہ حضرت قتادہ پورے خطہ عرب کے اندر، غور سے میری بات کو سنیے گا، مہمانان ذی وقار جن کا اس گھرانے سے تعلق ہے وہ تشریف لاتے رہے، لیکن نبی کے نوکروں کا طریقہ تو پھر یہی ہے کہ جب ذکر یار کی محفل میں بیٹھیں تو پھر کسی اور طرف دھیان نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر صرف سرکار کے حوالے سے دو قرآن پاک سے آیات کے حصے جو ہے پیش کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا حسن و جمال، آپ کا فضل و کمال، آپ کی خوبصورتی، میرے پاس تو اس سے بڑے حضور الفاظ نہیں ہیں، اس میں کیٹیگری کوئی نہیں ہے، وہ جس پہ کرم فرما دیں فرما سکتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کسی پر کفر کے اور اسلام کے بدلے لگاتا ہے؟ میری اوقات کیا ہے؟ آج کل تو یہ سب کچھ سستے داموں مل جاتا ہے، لیکن حضور میں جب بھی قرآن پاک کی اس آیت کو اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو گھنٹوں نہیں دنوں تک میرے ذہن کے اندر وہ چاشنی، وہ محبت کا ایک اثر رہتا ہے۔ کیسا عجیب وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہوگا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّكَ کاف مخاطب کے لیے اور یہاں مخاطب نبی علیہ السلام ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ آپ بھی اگر مصروف تو بہت لوگ ہیں، آپ نے ادھر ادھر بھی دیکھنا ہے کیونکہ مزاج ابھی میری قوم کا نہیں بنا ہے، برحال اپنی مصروفیات بھی کرتے رہی۔ جو دو چار ساتھی بیٹھے ہیں جو دیوانے بیٹھے ہیں میرے جیسے، میں تو بہت ہی نالائق ہوں نا، مجھے تو سرکار اپنے در کا کتا سمجھ کے قبول کر لے تو میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری عزتیں عطا فرمائے۔
میں کہتا ہوں کہ جب اس کے ترجمے میں جائیں گے اور اس کی روح تک اتریں گے تو من کی دنیا میں ہلچل مچ جائے گی. اللہ کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب جس دن سے میں نے تجھے بنایا ہے حسن میں نے دیا سب کچھ میں نے دیا ہے پر محبوب سن لے جس دن سے تجھے بنایا ہے ایک تو ہی تو ہے جو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. میں نے کبھی کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا. اور دوسرے پارے اور آگے دوسری جگہ پہ ہے الذی یراک. اگر اس کو آپ مزہ لینا چاہیں تو غور سے قرآن پاک کو اس طرح الذی وہی تو ہے اور کوئی نہیں وہی ہے. الذی وہی تو ہے. اب جو دو چار میرے ساتھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میں جن کو دیکھ کے بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں یا آپ تشریف لے آئے ہیں آپ پہلے تشریف فرمائیں. الذی وہی تو ہے اس کائنات کے اندر وہی تو ہے یراکا جو تجھے ہی تکتا رہتا ہے. ہم اس پیارے نبی علیہ السلام کو دکھانے ان کی ذات پہ بھروسہ ہے. قبر میں چلے گئے نا ہمارے ساتھی ملک احمد حسن صاحب لیکن حضور یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. رب نے کوئی نہیں آنا مدد کرنے کو. ماں دینوں کا دین نے بھی کوئی نہیں آنا بچانے کے لیے. فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا. فرشتے کا کوئسچن بات پہ ختم ہوگا. زہرا کے بابا کا دیدار کرے گا. حضور خود تشریف لائیں تب بھی یہ فیصلہ ہے کہ حضور قبر میں نہیں آتے. انہیں کیا الجھن ہے ان کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں حضور قبر میں نہیں آتے لیکن آگے وہ کہتے ہیں جو صاحب قبر ہوتا ہے نا جس کو ابھی ہم دفن کر کے آیا اس کی جب یہ آنکھ کھول کر قبر میں دیکھتا ہے تو اس کی نظر مدینہ پاک تک چلی جاتی ہے. اس کی صاحب قبر مدینہ پاک روضہ پاک تربت انور اور اندر تک سرکار کے رخ انور تک اس کی نظر چلی جاتی ہے. حضور چونکہ اپنے چہرے انور سے پردہ ہٹا کے بیٹھے جب اس کی نظر سرکار کے چہرے تک جاتی ہے اور سرکار کے حسن کی کرنیں اس کی قبر تک پہنچتی ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ حضور میرے گھر آئے بیٹھے ہیں. حالانکہ حضور آئے نہیں ہوتے. یہ مسلک دیوبند کا عقیدہ پرفیکٹ ہے لیکن اس پر مجھے تھوڑا سا اختلاف کرنا ہے. ان کا اپنا عقیدہ ہے لیکن مجھے کلام یہ کرنا ہے کہ مجھے صرف اتنا سمجھا دیا جائے مجھے میری تسلی کرا دی جائے کہ مرنے والا یہ نبی کا امت ہی ہے نا. یہ کوئی ملک ہے کوئی کام ہے کوئی ارائن ہے کوئی جٹ ہے کوئی رانا برادری سے ہے کوئی سرائکی ہے پنجابی ہے بلوچ ہے براوی ہے پٹھان ہے کوئی ہے. یہ نبی پاک کا امت ہی. مرنے کے بعد اس کی بصارت کو یہ طاقت ملی کہ قبر سے مدینہ تک اس کی آنکھ کے سامنے کوئی حجاب نہ رہا. امتی اتنی دور دیکھ لیتا ہے جو نبی ہے وہ کہاں کہاں تک دیکھ سکتا ہے. اب پوچھا گیا کہ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے تو حضور کی جلوہ گری ہو گئی. حضرت علامہ میرا مزاج یہاں میں تھوڑا سا مختلف ہے. ویسے اگر کوئی بات کرے گا تو میں بھاگوں گا نہیں کیونکہ سادات کا یہ طریقہ نہیں ہے. میرا خون مجھے بھاگنے نہیں دے گا اور کبھی نہیں بھاگا. میں نے 5 مرتبہ گولیاں بتائی اور ایک گولی کی قیمت ابھی بھی چکا رہا ہوں. بولٹ اندر رہ گیا تھا 10 سال میں زہر اس میں پھیل گیا. اب میرے گردے کے اندر سٹینٹ لگے ہوئے ہیں. چلنا میرے لیے مشکل ہو گیا. درد جب شدت اختیار کر جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی انجیکشن نہیں لگوا سکتے. جب رات کو میری بچیاں بھی روتی ہیں اور کبھی کبھی درد آخر انسان تو آنسو نکل آتے ہیں. یقین کیجئے ایک سہارا ایک آواز میرے احساس کی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے نصیب پہ مان کرو. جس کے نام پہ تمہیں درد ملا ہے وہ دیکھ تو رہے. یہی
آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. میری عادت نہیں ہے اسٹیج پہ شعر پڑھتا نہیں لیکن تنہائیوں میں پڑھتا ہوں اپنے اسٹڈی روم میں. چشتی تو ہوں تو اس لیے بس آج ذوق ہے. میرے دائیں بائیں کوئی ہوگا جن کے ذوق کو قرات پیش کر رہا ہوں اور اپنے سائیں کو سنا رہا ہوں. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے دو جہان آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ مجھ کو قبول ہے. حضور وعدہ غور کیجئے. فرشتوں نے پوچھا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ حضور کی جلوہ گری ہو گئی. آپ نے فرشتوں کو آواز دے کر کہا تو جو ہے سائیں بس ایک جملے کے وفا کر دیجئے میں آپ سے راضی آپ مجھ سے راضی. مصروف لوگ ہیں آپ میں زیادہ دیر نہیں. اب غور سے سنیے گا. آپ نے فرشتوں کو آواز دے کر کہا اس سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. آپ میں سے جو ملک احمد حسن صاحب کی روح کو مزید ثواب پہنچانا چاہتے ہیں سبحان اللہ. تو ویسے سبحان اللہ وہی کہتا ہے جس کو رب چاہتا ہے. جنہوں نے رب نہیں چاہتا میں انہوں نے منتہ کری نہیں کی. میری عادت نہیں میں تو کلاس میں بیٹھنے والے ہوں کو سبحان اللہ نہیں پوچھائے گا لیکن میں پھر کہہ کے اس میں بن جائے گا. اور کیوں پوچھتا ہوں اس سے کہ میں کون ہوں؟ مجھ سے پوچھ کہ یہ کون ہے. فرشتے عرض کریں کہ سائیں سے آپ بتا دیں یہ کون ہے. اب میں جملہ کہنے چلا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کر پیر صاحب آپ کے ذوق کے لیے آپ تشریف لائے آپ کے ذوق کے لیے آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے آپ کے ذوق کے لیے وہ عرض کریں گے کہ آپ فرما دیں کون ہے یہ. تو حضور جب کہیں گے تو قبر کے اندر ایک عجیب منظر ہوگا. آپ فرمائیں گے فرشتوں کان کھول کر سنو یہ کل بھی میرا تھا یہ آج بھی میرا. اللہ تعالیٰ کا شراط بتاؤ قبر کا منظر کیا ہے تو فرشتے عرض کریں گے کہ تیرے پیارے محبوب کہتے ہیں یہ کل بھی میرا تھا یہ آج بھی میرا ہے. تو اللہ کہے گا پھر تم وہاں کیا کر رہے ہو کیا حساب لینا ہے اب کیا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. واپس لوٹا ہو جس کو میرا محبوب قبول کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہے نہ اس سے قبر کا حساب ہوگا نہ دوزخ کا عذاب ہوگا. دعا کیجئے ملک احمد حسن صاحب کو اپنا دین. درود پاک سارے پڑھ رہے ہیں دو فرمایا کہ ایک شعر پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت مجدد ملت آپ نے ایک مقام پر بہت خوبصورت پتہ نہیں ہم بھی تھی تو اڑنل گانے باقی تو نہیں سمجھ سکتے. اعلیٰ حضرت نے ادب کے اندر ایک ہوتا ہے کہ دوہرا ایک ہوتا ہے ربائی یہ ہے تریہا
اس نے ایک مصرے کے 3 ٹکڑے آئے. ہمیں اے رضا تیرے دل نہیں اٹھو اے خدا کے بندو اٹھو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی کیا ہوا خدایا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا آپ کے دوست یعنی خود ہی آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا ہمیں اے رضا رضا کا پتہ چلا ہوا مشکل کہاں ہے میرا دل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا کبھی خندہ کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی مسکراتا ہے تیرا دل سیدہ زہرا کے بابا کے در پر اور کبھی ساری رات گریہ میں گزر جاتی ہے روتے ہوئے گزر جاتی ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا دل سے دعا کریں کہ میری دعا کی آدمی کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم حسن صاحب کو قبر میں سیدہ زہرا کے بابا ہم سب کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرمائے اور آپ کی پہچان بھی نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ پورے قبرستان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اصال ثواب کرنے والوں ان کے اہل و عیال پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ جتنے احباب تشریف لے کے آئے میں دل سے ایک صدا لے کے آیا ہوں اگر آپ کو بھی اچھی لگے تو ایک تو یہ دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو عزت و اقارب کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ایسے افراد جن کے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہے یہ دہشت گردی نے ہمیں برباد کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں تلخ باتیں نہیں کروں گا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو روشن کرے آخر میں ایک سید زادہ ہوں میں حضور امام زین العابدین کے 36ویں گھرانے مجھے الج شریف سے سند دینے کے لیے اس لیے نہیں جانا پڑتا کہ میری وراثت سے ایک چیز ایسی آج بھی میرے گھر میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے قلم کے ساتھ دستی قرآن پاک کی تفسیر لکھی تھی 500 جلدوں میں 500 جلدوں میں وراثتاً میرے والد صاحب تک پہنچی اور آج میرے گھر کے اندر وہ کہ طویل عرصہ گزر گیا سینکڑوں سال بیت گیا برق اٹھنا مشکل ہے تو میں ایک سید زیادہ ہونے کے ناطے
آپ سے ایک بھیک مانگ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کو بھی وہ خیرات مل جائے، تو چلو بانٹ لیتے ہیں، ایک دعا نہیں کرنے یہ لازمی نہیں کہ صرف داڑھیوں والے محبت کرتے ہیں، جن کے سر سے امامہ ہوتا ہے وہی محبت کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تو مل کے ایک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ یہ ایک چٹ آئی ہے کہ آپ سیاستدانوں کو کیا سبق دیں گے، تو میں سیاستدانوں کو سبق دینے نہیں آیا میرے گھر، میں اشارے ثواب کی محفل میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ملک احمد حسن صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ وہ دوسرے مولوی ہوتے ہیں جو ہر پروگرام کو ادھر ادھر بھی لے جاتے ہیں، میرے عادت نہیں ہے، نہ ہی میں اس کام کے لیے آیا ہوں۔ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضر رحم فرمائے۔ الحمدللہ